کتنی بار بولا ہے آپ کو میرا انتظار مت کیا کریں، ناشتہ کر لیا کریں آپ۔ شاہنواز نے بیداری سے وجیہہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور کرسی گھسیٹ کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا۔ وجیہہ ویل چیئر پر موجود ناشتے کی ٹیبل پر اسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ لیتے کہ ایک وقت یہی تو ہوتا ہے کہ جب تم بزی نہیں ہوتے اور ہم دونوں ایک ساتھ ناشتے کے بہانے کچھ پل بات کر لیتے ہیں، وجیہہ نے اپنے شوہر کو دیکھ کر کہا، جس کی عمر اس وقت 47 سال کے لگ بھگ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی عمر سے کم لگتا تھا۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ بڑھتی ہوئی عمر نے اس کی پرسنالٹی میں اور زیادہ نکھار پیدا کر دیا تھا۔ وجیہہ، آپ مجھے بزی ہونے کی تانی دیں گی، جبکہ اس کی ذمہ داری بھی آپ پر ہی ہے۔ نہ آپ اپنے لاڈلے بیٹے کو اپنی تنہائی کا رونا رو کر یہاں پاکستان بلاتی، نہ وہ صدا کا جذباتی انسان امریکہ میں سیٹل سب کچھ وائنڈ اپ کر کے یہاں چلا آتا، اور نہ ہی مجھے اپنے بزنس کو مزید ٹائم دینا پڑتا۔ شاہنواز اب وجیہہ سے ناراض ہوتا ہوا بولا، کیونکہ اضحاک کو پاکستان آئے ہوئے 4 ماہ ہو چکے تھے، مگر یہاں آ کر اس نے ابھی تک اپنی کمپنی میں ایک قدم تک نہیں رکھا تھا۔ میں اب اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگی ہوں شاہنواز۔ وجیہہ نے اضحاک کو پاکستان واپس بلانے کی وجہ بتائی، مگر وہ یہ شکوہ نہ کر سکی کہ شاہنواز خود اب وجیہہ کو پہلے کی طرح ٹائم نہیں دیتا تھا اور نہ ہی بات کرتا تھا۔ شادی کے 27 سالوں میں اس نے اپنے آپ کو معذور محسوس نہیں کیا تھا، مگر اب وجیہہ کو اپنی معذوری کھلنے لگی تھی۔ بچپن سے ہی اس کی ایک ٹانگ میں نقص تھا جو کہ کافی علاج کے باوجود ٹھیک نہ ہوا تھا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا علاج کروں میں آپ کے اکیلے پن کا؟ اتنا پھیلا ہوا بزنس، خود بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے پاس بیٹھ جاؤں کیا؟ وجیہہ پلیز، اب ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں، آپ اپنی عمر دیکھیں اور کچھ میچیورٹی کا ثبوت دیں۔ شاہنواز ادھورا ناشتہ چھوڑ کر ٹیبل سے اٹھ گیا، جبکہ وجیہہ آنکھوں میں نمی لیے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ایک وقت وہ تھا جب شاہنواز نے 20 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی سخت مخالفت کے باوجود اپنے سے 5 سال عمر میں بڑی معذور تایا ذات سے شادی کرنے کی ضد کی۔ لوگوں کے حیرت کرنے کے باوجود اس نے نہ صرف بردباری سے اپنے اس رشتے کو نبھایا، بلکہ وجیہہ کا بہت اچھے طریقے سے خیال بھی رکھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی آزاد پیدا ہوا اور اس کے 5 سال بعد کومل۔ محبت کرنے والے شوہر کے بعد جب وجیہہ کی زندگی میں اس کے بچے آئے تو وہ خود کو بہت خوش نصیب تصور کرنے لگی۔ وہ معذور ہونے کے باوجود زندگی میں خوش اور مطمئن تھی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے باپ کی جائیداد کی وہ اکیلی وارث تھی۔ شاہنواز بھی حیثیت میں اس سے کم تر ہرگز نہیں تھا، بلکہ وجیہہ کے ہم پلہ ہی تھا۔ مزید محنت اور جد و جہد اور ترقی کی منازل طے کر کے وہ اس مقام پر پہنچا تھا کہ اس نے اپنا آپ منوا لیا تھا۔ مگر 1 سال پہلے ہی وجیہہ کی زندگی نے عجیب پلٹا کھایا تھا۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو یوں بیگانوں سی حالت میں دیکھ کر وجیہہ اندر ہی اندر گھلتی رہی تھی۔ کومل کو اس حالت میں دیکھ کر آزاد نے تب بھی پاکستان آنے کی کوشش کی تھی، مگر تبھی شاہنواز نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ امریکہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کر کے وہیں ایک ہوٹل کھولنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مگر 4 ماہ پہلے وجیہہ فون پر آزاد سے بات کرتے ہوئے کافی روئی۔ اس کے 1 ہفتے بعد ہی آزاد شاہنواز کو بتائے بغیر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان واپس آ گیا تھا۔ واو، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! واقعی حنین، تم میری برتھ ڈے پارٹی میں آ گئی ہو؟ تمہیں تمہاری سسٹر سے اجازت مل گئی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ بریرہ نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے حنین سے کہا، کیونکہ حنین بہت کم ہی کالج فرینڈز کے ساتھ کسی انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرتی تھی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف اس کی بہن تھی، جو اس کو کہیں آنے جانے کی پرمیشن نہیں دیتی تھی۔ ہاں تو اجازت کیسے نہیں ملتی؟ بھوک ہڑتال کر کے خوب رونا ڈالا تھا میں نے۔ منتیں کرنے سے تو آپ ہی بالکل نہیں ماننے والی تھی۔ حنین بریرہ کو برتھ ڈے پریزنٹ تھماتے ہوئے بتانے لگی۔ پارٹی ڈریس پہننے کے بجائے وہ کیجول کیپری اور ڈارک پرپل کلر کے ٹاپ میں بریرہ کی برتھ ڈے پارٹی اٹینڈ کرنے آئی تھی۔ زیادہ بننا سورنا اور میک اپ کرنا بھی نوین اسے الاؤ نہیں کرتی تھی،
کیونکہ عام حلیے میں بھی اس کا حسن یہ ہنر رکھتا تھا کہ آرام سے سب کی توجہ اپنی طرف کر سکے۔ حنین، تمہاری سسٹر کا بھی مجھے سمجھ نہیں آتا یار، آخر اتنی سختی میں کیوں رکھا ہے انہوں نے تمہیں، اور تم بھی تو اپنی سسٹر سے اتنا زیادہ ڈرتی ہو۔ بریرہ حنین کو داخلی راستے سے اندر کی طرف لے جاتے ہوئے بولی۔ بریرہ نے اپنی برتھ ڈے ایک مشہور ہوٹل میں ارینج کروائی تھی۔ پورا ہوٹل تو نہیں، ہوٹل کے ایک حصے میں پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ بریرہ، میں ڈرتی نہیں ہوں اپنی بہن سے، بلکہ اس سے پیار کرتی ہوں، اور دیکھا جائے تو ایک طرح سے انہوں نے ہی مجھے پالا ہے۔ ماما کے ساتھ گزرا ہوا وقت مجھے یاد تک نہیں۔ آپ ہی خود بھی 8 سال کی تھی جب ماما ہم دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اور رہی بات سختی کرنے کی، تو وہ جو بھی کچھ کرتی ہیں آئی تھنک میرے ہی لیے ہی کرتی ہیں۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے، مگر عادت ہو چکی ہے، اب اتنا بھی برا نہیں لگتا۔ حنین بریرہ کو بتاتے ہوئے مسکرانے لگی، مگر اس کی مسکراہٹ میں بھی اداسی کا عنصر شامل تھا، شاید اپنی ماں کے ذکر پر۔ اوفو حنین، اب تم اداس مت ہو جانا پلیز۔ روما اور شارق کو کونے والی ٹیبل پر بیٹھے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ بریرہ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے تو نوین نے حنین کو لڑکوں سے دوستی الاؤ نہیں کی تھی، مگر شارق اس کی پوری کلاس میں واحد ایک ایسا اسٹوڈنٹ تھا جو کہ بہت زیادہ پڑھاکو اور نہایت شریف قسم کا لڑکا تھا۔ اس لیے وہ نوین کی پرمیشن پر اس سے بات چیت کر لیتی تھی یا پھر اسٹڈیز میں بھی ہیلپ لے لیتی تھی۔ فصیح یار، تم نے میرا نمبر نشوا کو کیوں دیا؟ ویسے ہی اس کی شکل دیکھ کر میں تنگ ہو جاتا ہوں، اور آج صبح سے تو وہ مجھے کال کر کر کے تنگ کر رہی ہے۔ ہوٹل میں موجود وہ تینوں ٹیبل کی گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے، تبھی آزاد کے موبائل پر نشوا کی کال آنے لگی، جسے وہ کاٹ کر فصیح سے پوچھنے لگا۔ ہاں تو میرے بھائی، تو نے کب سے لڑکیوں کا لحاظ کرنا شروع کر دیا؟ نشوا کو بھی سنا دے جیسے پچھلے دنوں تو نے ارینا کو سنائی تھی۔ مکرم آزاد کا تپا ہوا چہرہ دیکھ کر اس سے کہنے لگا۔ میں لحاظ اس نشوا کا نہیں کر رہا، بلکہ اس فصیح کا کر رہا ہوں جس کی وہ فرینڈ ہے، اور الینا کی بات ہی تو نہ کر، بلا وجہ اس کا چپکنا زہر لگتا ہے مجھے۔ آزاد سر جھٹکتا ہوا کہنے لگا، اور ساتھ ہی ٹیبل پر رکھے سگریٹ کے پیکٹ میں سے سگریٹ نکال کر اسموکنگ کرنے لگا۔ یار، نشوا نے خود مجھ سے تیرا نمبر مانگا تھا، وہ تجھ سے فرینڈ شپ کرنے میں انٹرسٹڈ لگی، تبھی میں نے تیرا نمبر دے دیا۔ فصیح انرجی ڈرنک پیتا ہوا آزاد کو بتانے لگا۔ کم از کم تو مجھ سے تو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ میں انٹرسٹڈ ہوں کہ نہیں اس سے فرینڈ شپ کرنے میں۔ آزاد سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہوا فصیح کو دیکھ کر کہنے لگا۔ ہاں تو لڑکیوں میں انٹرسٹڈ کیوں نہیں میرے بھائی؟ کہیں امریکہ جا کر تیرا ٹیسٹ تو نہیں بدل گیا؟ مطلب کہیں ماں کا لاڈلا بگڑ تو نہیں گیا؟ مکرم کی بات پر فصیح نے کہہ مارا تھا، اور وہیں آزاد نے بھی ہنستے ہوئے ٹیبل پر رکھی سگریٹ کا ڈبہ کھینچ کر مکرم کو کھینچ کر دے مارا۔ بکو نہیں زیادہ، تم لوگوں کی طرح کا نیچر نہیں ہے میرا، جو ہر لڑکی پر بلا وجہ مر مٹے۔ ایک کیلیبر ہے میرا، ایویں ہر لڑکی کو لفٹ کروانا مجھے پسند نہیں۔ 6 فٹ کی ہائٹ پر چہرے کے سنجیدہ نقوش اس کی شخصیت کو منفرد ہی نہیں بلکہ مغرور سا بھی بناتے تھے۔ اچھا، اور تیرا کیلیبر اس لڑکی کے بارے میں کیا کہتا ہے وہاں، وہ جو پرپل کلر کے ٹاپ میں کھڑی ہے؟ مکرم نے دور کھڑی حنین کی طرف اشارہ کیا، جو کہ تیز میوزک کی وجہ سے باہر آ کر سائڈ پر نوین کی کال اٹینڈ کر رہی تھی۔ اس کی تو ہائٹ چھوٹی ہے یار۔ آزاد اس کی 5 فٹ 2 انچ کی ہائٹ کو دیکھ کر سرسری سا اس پر نظر ڈالتا ہوا بولا، اور نظروں کا زاویہ دوسری سمت کر لیا، مگر کچھ تو تھا جو وہ دوبارہ حنین کو دیکھنے پر مجبور ہوا۔ شاید اس کے چہرے کے حسین نقوش، یا پھر اس کی مسکراہٹ جو کہ ایک سیکنڈ کے لیے وہاں دوسری ٹیبل پر موجود 2 سالہ بچے کو دیکھ کر آئی تھی، یا پھر اس کی آنکھیں۔ فصیح، مکرم اور آزاد تینوں ہی حنین کا جائزہ لینے میں مصروف تھے، جو کہ اپنے موبائل کو کان پر لگائے نوین سے بات کر رہی تھی۔ تیرا کیلیبر تو جو بھی کہے، میرا کیلیبر تو یہ کہتا ہے کہ پہلی فرصت میں اس کا سیل نمبر لینے کی ٹرائی کرنی چاہیے۔ فصیح حنین کو دیکھتا ہوا اٹھنے لگا۔ دیکھو، زیادہ جذباتی نہ بن، چپ کر کے بیٹھ جا۔ پچھلی بار کا وہ مکہ بھول گیا جو سلمان کی شادی میں کسی حسینہ کو چھیڑنے پر اس کے منگیتر نے تیرے منہ پر رسید کیا تھا؟
مکرم نے فصیح کو 1 ماہ پہلے ہونے والی بے عزتی یاد کروائی، جس پر فصیح خاموش ہو کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ مکرم اور آزاد دونوں ہنسنے لگے۔ زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، میں نے کم از کم سلمان کی شادی میں اس حسینہ سے بات کرنے کی ٹرائی تو ماری تھی۔ اگر تجھ میں ہمت ہے آزاد تو اس حسینہ سے تو نمبر لے کر دکھا، مان جاؤں گا تجھے۔ فصیح آزاد کو چیلنج کرتا ہوا بولا تھا۔ ارے نہیں یار، چھوڑنا، بچی لگ رہی ہے مجھے۔ آزاد دوبارہ حنین کو دیکھتا ہوا بولا، کیونکہ دکھنے میں ہی وہ اسکول یا کالج کی اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ خیر یہ بچی تو کہیں سے نہیں ہے، یہ بول کہ تجھ میں گٹس نہیں۔ فصیح آزاد کو بولتا ہوا مکرم کو آنکھ مارنے لگا۔ فصیح کی بات سن کر آزاد دونوں آئی بروز اونچی کر کے اسے دیکھتا ہوا کرسی سے اٹھا۔ حنین جو کہ نوین سے موبائل پر بات کر کے واپس بریرہ کی برتھ ڈے والی پورشن میں جا رہی تھی تاکہ اسے بائے بول دے، کیونکہ نوین راستے میں ہی تھی اور وہ حنین کو لینے آ رہی تھی۔ ہیلو، حنین کو اپنے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ بھلا یہاں اسے کون پکارے گا، یہ سوچ کر حنین بغیر مڑے ہی مزید قدم آگے بڑھانے لگی۔ رکو ہنی، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ آزاد دوبارہ حنین سے مخاطب ہوا اور حنین اپنے نک نیم پر چونک پڑی۔ اب وہ حیرت سے آزاد کو دیکھنے لگی۔ کون ہیں آپ، اور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ حنین کے لیے اس کا چہرہ واقعی اجنبی تھا اور اجنبی لوگوں سے وہ بات نہیں کرتی تھی، مگر سامنے کھڑے اس اجنبی نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں آزاد۔ اس کی معصومیت جان کر آزاد نے فوراً ہی اسے جان پہچان نکالنے کا سوچا تھا۔ پھر حنین بولی، آزاد کون؟ سوری میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ حنین کو واقعی نہیں یاد آیا تھا کہ وہ کون تھا، اس لیے وہ جانے کے لیے مڑی تھی۔ ہنی ڈیئر، میں تمہاری سسٹر کا فرینڈ ہوں، آزاد۔ آزاد اس کو جاتا ہوا دیکھ کر جو منہ میں آیا بول گیا، تو حنین دوبارہ رکی۔ اوہ، تو آپ ہی کے فرینڈ ہیں؟ حنین اسمائل دے کر بولی، یقیناً وہ نوین کی آفس کا کوئی کولیگ ہوگا، جبھی وہ اس کا نام جانتا تھا، اور پھر اس نے ریفرنس بھی تو دیا۔ حنین کی مسکراہٹ آزاد غور سے دیکھنے لگا، وہ اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ آپ پہچانا مجھے؟ اور سناؤ کیسی ہو، اور اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں؟ آزاد دل ہی دل میں اس کی بے وقوفی پر ہنستا ہوا اپنا کانفیڈنس برقرار رکھتا حنین سے باتیں کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، ایگزامز ابھی ختم ہوئے، آپ یہاں کیسے؟ حنین اس کی پہلی بات کا جواب دیے بغیر اس سے مسکرا کر بات کرنے لگی، کیونکہ وہ اب بھی نہیں پہچان پا رہی تھی کہ وہ نوین کا کون سا آفس کولیگ ہے۔ ہاں، میں دراصل اپنے فرینڈز کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ ہنی، مجھے تمہارا نمبر چاہیے تھا، تم سے کچھ بات کرنا تھی۔ آزاد نے ایک نظر دور بیٹھے فصیح اور مکرم پر ڈالی اور دوبارہ حنین سے مخاطب ہوا۔ میرا نمبر؟ مگر میرا نمبر آپ کو کیوں چاہیے؟ حنین تھوڑی سی حیرت زدہ ہونے کے ساتھ کنفیوز ہو کر پوچھنے لگی۔ بتایا تو ہے کہ ابھی کچھ بات کرنی تھی، ضروری بات، یوں سمجھ لو کہ کچھ سیکرٹ بتانا ہے تمہیں۔ آزاد اس کو سنجیدگی سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ضروری بات بتانی تھی، سیکرٹ؟ مجھے تو آپ کی کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک منٹ، کہیں آپ کو کچھ زنیرہ آپی کے بارے میں تو نہیں بتانا مجھے؟ حنین پہلے کنفیوز ہوئی، پھر کچھ سوچ کر ایک دم خود سے بولی تھی، آف کورس یار، اسی کے بارے میں تو بتانا تھا، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے تمہاری بہن کی، جس کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ آزاد سمجھ گیا تھا کہ زنیرہ اس کی بہن کا نام ہے اور اب وہ آسانی سے اسے نمبر دے گی۔ مسٹر آزاد، اگر میری بہن کا نام زنیرہ ہوتا تو میں تب بھی آپ کو اپنا موبائل نمبر نہ دیتی۔ حنین آزاد کو دیکھتے ہوئے سیریس انداز میں بولی تھی۔ اس کی بات سن کر آزاد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی اتنی بھی سیدھی نہیں تھی۔ حنین اپنے سامنے کھڑے اس بدتمیز انسان کو دیکھنے لگی جو اب شرمندہ ہونے کے بجائے مسکرا رہا تھا۔ حنین واپس جانے کے لیے مڑی تو وہ بولا، اوکے، نمبر نہیں دو اپنا، مگر ایک بات تو سنتے جاؤ۔ آزاد حنین کو جاتا دیکھ کر اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا۔ حنین آزاد کے یوں اچانک ہاتھ پکڑنے پر حیرانگی سے مڑی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اسے آواز آئی، ہاتھ چھوڑو اس کا۔ آزاد کو ایک عورت کی آواز اپنی پشت سے سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا، ایک 26 سالہ لڑکی دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حنین نوین کو دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی۔ کیوں، تمہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ کیا تم اس کی باڈی گارڈ ہو؟ آزاد اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔
میں بہن ہوں اس کی. اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو. نوین نے آگے بڑھ کر حنین کا ہاتھ سے آزاد کروایا. اب وہ ہاتھ کے سامنے کھڑی اس سے پوچھنے لگی. میں تمہاری بہن کا بوائے فرینڈ ہوں. صرف ایک لمحے کے لیے وہ چونکا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی ہنی کی بہن ہے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ کانفیڈنس سے نوین کو بولا، جبکہ اظہار کی بات پر حنین آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی. یہ کیا بول رہے ہو تم؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ میں تو جانتی تک نہیں ہوں اسے. کون ہے یہ؟ حنین فوراً آپ سے تم پر آ گئی تھی اور غصے میں اظہار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی. یقیناً وہ اپنی بہن سے ڈر گئی تھی، جبھی وہ نوین کو دیکھتی اپنی صفائی بھی دے رہی تھی. ریلیکس ہنی، گھبرا کیوں رہے ہو؟ آخر کبھی نہ کبھی تو تمہاری آپی کو معلوم ہونا ہی تھا نا ہم دونوں کے بارے میں. اظہار کی بات پر حنین نے صدمے سے اس کو دیکھا. اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں صاف شرارت نظر آ رہی تھی. یقیناً وہ کوئی بہت بڑا کمینہ تھا جو نمبر نہ ملنے پر الٹا اسے ہی پھنسا رہا تھا. ہنی، تم باہر جا کر کار میں بیٹھو. نوین اظہار کو دیکھتی حنین سے بولی تھی. اظہار اب بھی بنا خوف کے نوین کو دیکھ رہا تھا. حنین نوین کی ایک آواز پر وہاں سے چلی گئی. آئندہ میری بہن سے بات کرنے یا پھر اس سے فری ہونے کی ضرورت نہیں. اگر تم مجھے اس کے آس پاس بھی بھٹکتے ہوئے نظر آئے تو. نوین اسے غصے سے دیکھتی وارن کرنے لگی. تو کیا کر لوگی تم؟ جتنے غصے میں نوین اظہار کو دیکھ کر بولی تھی، اتنی ہی سنجیدگی سے اظہار پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈال کر نوین سے پوچھنے لگا. تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم خود کو آئینے میں بھی نہیں پہچان پاؤ گے. نوین اپنے سامنے کھڑے کسی امیر زادے کی بگڑی ہوئی اولاد کو دھمکاتے ہوئے کہنے لگی. آپی جی، آپ کی اس دھمکی کو میں نے چیلنج سمجھ کر ایکسیپٹ کیا ہے. اب آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے. اظہار اس پر مسکراہٹ اچھالتا نوین کے غصے کو مزید ہوا دے کر وہاں سے چلا گیا. نوین نے دل ہی دل میں اظہار کو کہا، بدتمیز انسان، اور پھر وہ ہوٹل سے باہر نکل گئی. یار، کیا ضرورت تھی اس بیچاری کو پھنسانے کی؟ دیکھا نہیں کہ اس کی بہن کیسے خوار نگاہوں سے تجھے گھور رہی تھی؟ اب نہ جانے وہ اس حسینہ کا گھر جا کر کیا حال کرے گی. فصیح اور مکرم، جو کہ نوین کے آنے پر تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کی ساری گفتگو سن رہے تھے. فصیح تو حنین پر ترس کھاتا ہوا بولا، جس پر اظہار ہنسنے لگا. بہت اچھا ہوگا جو اس کی بہن جا کر اس کی اچھی سی کلاس لے گھر جا کر. زیادہ ہی سمارٹ بن رہی تھی نا میرے سامنے. اظہار ٹیبل سے اپنا سگریٹ اور لائٹر پاکٹ میں رکھتا ہوا بولا. یار، تو بہت ہی ظالم ہے. اور وہ جو تو نے اس کی بہن کا چیلنج ایکسیپٹ کیا، اس کا کیا کرنا ہے اب کی بار مکرم اظہار کو دیکھ کر پوچھنے لگا، جس پر وہ مسکرایا. تم دونوں تو کافی سیریس ہو گئے یار، چلو چلتے ہیں. پھر اظہار کار کی چین اچھالتا ان دونوں کو کہہ کر باہر نکل گیا. کون تھا وہ لڑکا اور کب سے جانتی ہو اسے؟ نوین گھر کے اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی حنین سے سختی سے پوچھنے لگی. آپ ہی قسم لے لیں، میں اس کو نہیں جانتی. وہ سب کچھ جھوٹ بول رہا تھا. تم اس کو نہیں جانتی اور وہ تمہارا نک نیم تک بھی جانتا ہے؟ سچ سچ بتاؤ ہنی مجھے. نوین حنین کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھاتی ہوئی بولی. آئی سویر آپی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اسے میرا نام کیسے پتا مجھے نہیں معلوم. نوین کی طرف پوچھ گچھ کرنے پر اب حنین کو رونا ہی آنے لگا. مگر وہ میرے سامنے اپنے آپ کو تمہارا بوائے فرینڈ بھی کہہ رہا تھا، اور تم قسم کھا رہی کو تمہیں کچھ نہیں معلوم. نوین کو غصہ آیا تو وہ حنین پر مزید چیختی ہوئی بولی تھی. آپ ہی ایسا اس نے اس لیے بولا کیونکہ میں نے اپنا سیل نمبر اسے دینے سے انکار کر دیا تھا. حنین نے شوز اتار کر اپنے دونوں پاؤں صوفے پر رکھے اور اب سر گھٹنے پر ٹکا کر رونے لگی. ہاں تو وہاں اس سے کھڑے ہو کر باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تمہارے اس طرح رونے سے میں نرم ہرگز نہیں پڑنے والی. جانتی نہیں تم کہ آج کل کے لڑکے کتنے بےہودہ اور بدتمیز ہیں؟ اور اس لڑکے کی آنکھوں میں تمہیں شرم نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی. آئندہ اگر میں نے تمہیں اس لڑکے کے ساتھ دوبارہ دیکھا تو نہ صرف تمہاری سٹڈیز بند، بلکہ جلد از جلد کسی سے بھی تمہاری شادی کر دوں گی. نوین اس کو مزید باتیں سناتی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور حنین وہیں گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی. چند مہینے پہلے اس کا انسٹیٹیوٹ جانا بھی نوین نے اس لیے بند کیا تھا کہ وہاں کوئی لڑکا اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کے گھر تک آ گیا تھا. مگر اس لڑکے کی قسمت اچھی نہیں تھی جو وہ نوین کے ہاتھ لگ گیا، اور نوین نے اس لڑکے کی جوتوں سے وہ پٹائی کی کہ دوبارہ کبھی ان کے فلیٹ کے آس پاس بھی نہیں آیا تھا. مگر حنین کا انسٹیٹیوٹ جانا بند ہو گیا کیونکہ احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے. حنین کے بچپن میں ہی اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی تھی.
نوین خود بھی اس وقت زیادہ بڑی نہیں تھی، مگر ننھی سی حنین کو اسی نے پالا تھا، اور 4 سال پہلے فیروز مرزا، ان کے باپ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اس لیے حنین کے لیے نوین ہی اس کی ماں اور باپ دونوں تھے۔ لے جاؤ یہ ناشتہ، قومی نے ایک بار کہہ دیا ہے وہ صرف ناشتے میں کینڈیز کھائے گی تو بس کینڈیز ہی کھائے گی۔ آزاد جم سے ایکسرسائز کر کے واپس آیا تھا، تبھی برتن ٹوٹنے کی آواز آئی جو یقیناً کومل نے اٹھا کر پھینکے ہوں گے۔ آزاد اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کومل کے روم میں چلا آیا، جہاں کوثر نیچے گرے ہوئے کانچ کے ٹکڑے چن رہی تھی۔ کیا ہو گیا میرے بیبی کو، صبح صبح اتنا سارا غصہ؟ آزاد اپنے سے 5 سالہ چھوٹی بہن کو بچوں کی طرح بہلاتا اس سے پوچھنے لگا۔ یہ گندی آنٹی ہیں، میرے کو جھوٹ بول کر ناشتہ کرواتی ہیں کہ ناشتہ کرنے سے قومی جلدی بڑی ہو جائے گی۔ قومی تو بڑی ہو چکی ہے نا بھائی، یہ دیکھو۔ قومی بیڈ پر بیٹھتی ہوئی اس کے پاؤں قومی بیڈ پر بیٹھتی ہے تو اس کے پاؤں زمین کو چھوتے ہیں۔ کومل اپنے سے 1 سال چھوٹی کوثر کو آنٹی کہہ کر اس کی شکایت آزاد سے کرنے لگی۔ اب وہ بیڈ سے نیچے پاؤں لٹکا کر بیٹھتی آزاد کو اپنی بات کا یقین دلا رہی تھی کہ وہ بڑی ہو چکی ہے۔ میری جان، صبح صبح کینڈیز تو گندے بچے کھاتے ہیں، اور ابھی تو قومی نے خود کہا کہ وہ بڑی ہو چکی ہے۔ اب قومی اپنے بھائی کے ساتھ ناشتہ کرے گی، پھر بھائی اور قومی فٹ بال کھیلیں گے۔ کوثر، جلدی سے میرا اور قومی کا ناشتہ یہیں قومی کے روم میں لے کر آؤ۔ 1 سال ہو چکا تھا کومل کے دماغی توازن کو بگڑے ہوئے۔ کبھی کبھی وہ چھوٹی بچی بن کر بچوں کی طرح ری ایکٹ کرتی تو کبھی گھنٹوں خاموش رہتی۔ کبھی کبھی اسے پاگل پن کے دورے پڑتے اور ایسی صورتحال میں وہ زور زور سے چیخنے لگتی۔ تب اس کو سنبھالنا یا قابو کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ آزاد ہی تھا جو اس کو اس کے موڈ کے حساب سے ہینڈل کر لیتا تھا۔ سال بھر سے اس کا سائیکیٹرسٹ سے علاج چل رہا تھا۔ مختلف تھراپیز، کنورسیشن اور دواؤں کے ذریعے اس کا علاج جاری تھا، مگر ابھی تک کوئی بھی کامیابی نہیں ملی تھی ڈاکٹرز کو۔ سر، کوئی عباس نامی شخص آیا اور کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے۔ آزاد کومل کو بہلا کر ناشتہ کروا رہا تھا، تب کوثر روم میں آئی تھی۔ ٹھیک ہے کوثر، اس کو بٹھاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، آزاد کومل کو ناشتہ کرواتا ہوا بولا تھا۔ 1 ہفتے پہلے ہی عباس اور آزاد کی اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی۔ آزاد کی کار خراب ہونے پر عباس نے اس کو اپنی کار میں لفٹ دی تھی، جس میں بات چیت کے دوران ان دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ گفتگو کے دوران ہی آزاد کو معلوم ہوا کہ عباس چند ماہ پہلے بیرون ملک سے پاکستان شفٹ ہوا ہے۔ تم شاید یقین نہیں کرو، مگر میں آج ہی سوچ رہا تھا تمہیں فون کرنے کا، آزاد عباس سے بغل گیر ہوتا ہوا کہنے لگا۔ یقین نہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اتفاق سے مجھ سے تمہارا نمبر مس ہو گیا تھا، مگر گھر کا ایڈریس یاد تھا تو سوچا آج فری ہو تو تم سے مل لیا جائے۔ آزاد نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو عباس صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ واو، ایسا سوچ کر تم نے بہت اچھا کیا، اور سناؤ، گھر مکمل ہو گیا تمہارا؟ آزاد عباس سے پوچھنے لگا، کیونکہ عباس نے ڈرائیونگ کے دوران آزاد کو بتایا تھا کہ وہ یہیں اپنا ذاتی گھر بنا رہا ہے۔ نہیں یار، کنسٹرکشن کا کام کافی باقی ہے، آرام سے 2 ماہ لگ جائیں گے گھر کو مکمل ہوتے ہوئے۔ مگر تم نے تو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ آئی تھنک تم جہاں پین گیسٹ ہو اس جگہ کو چھوڑ رہے ہو۔ آزاد آنکھیں سکیڑ کر یاد کرتے ہوئے اسے پوچھنے لگا۔ نہیں یار، میں چھوڑ نہیں رہا، وہ لینڈ لیڈیز کو مجھ سے ایشوز ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ اکیلے آدمی کا رکھنا ٹھیک نہیں، تو بس آج اپنے ریزیڈنس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نکلا تھا، سوچا تم سے بھی ملاقات ہو جائے۔ عباس اسے ساری تفصیل بتاتے ہوئے بولا۔ حد ہے یار، اگر اسے ایشوز آ رہے تھے تو ایگریمنٹ کیوں کیا؟ خیر یہ بتاؤ، پھر تمہارا ریزیڈنس کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ نہیں نا آزاد، میں یہاں پاکستان میں اتنا کسی کو نہیں جانتا، ویسے ایک جاننے والے سے بولا تو ہے، وہ رات کو ہی بتائے گا۔ چلو پھر ایسا ہے کہ تم یہاں ہماری انیکسی میں شفٹ ہو جاؤ، معلوم نہیں تمہارا جاننے والا رات تک کیا جواب دیتا ہے۔ آزاد نے بیٹھے بیٹھے اس کا مسئلہ سالو کر لیا تھا۔ ارے نہیں یار، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں، کہیں نہ کہیں تو رہنے کی جگہ مل ہی جائے گی۔ ہاں تو جب مل جائے گی تو وہاں پر شفٹ ہو جانا، ابھی یہاں پر رہنے میں تمہیں کیا پرابلم ہے؟ آزاد اس سے فرینک انداز میں بولا، کیونکہ عباس اسے نیچر وائز شریف اور سیدھا لگا تھا۔ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آزاد، مگر مناسب نہیں لگ رہا یار، تمہاری فیملی کو پرابلم نہ ہو شاید اس سے۔ عباس ہچکچاتا ہوا بولا۔ دیکھو، اگر میری فیملی میں سے کسی کو پرابلم ہوتی نا تو میں تمہیں آفر ہی نہ کرتا۔ آ جاؤ، تمہیں میں اپنی انیکسی دکھاتا ہوں، کل اپنا سامان لے آنا، جب تک انیکسی کی صفائی بھی ہو جائے گی۔
اظہار صوفے سے اٹھتا ہوا بولا، اوکے، مگر میری بھی ایک شرط ہے کہ میں یہاں پے کر کے رہوں گا۔ عباس بھی اٹھتا ہوا بولا۔ وہ ریلیکس ہوا کیونکہ اس کی رہائش واقعی ایک مسئلہ تھا جو کہ حل ہو چکا تھا۔ یار، میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اب میں تم سے کرایہ لوں گا؟ یار اظہار، میں بغیر پے کیے یہاں پر نہیں رہوں گا، بتا رہا ہوں میں تمہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، پہلے انیکسی تو دیکھ لو، پھر تمہیں دنیا کی موسٹ بیوٹیفل لیڈی سے بھی ملواتا ہوں۔ اظہار کی بات سن کر عباس کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگا تو وہ بولا، ارے میں اپنی مدر کی بات کر رہا ہوں۔ اظہار ہنستا ہوا بتانے لگا تو عباس بھی مسکرا دیا۔ کہاں ہوتے ہو آج کل؟ 2 دن بعد تمہارا چہرہ دیکھنے کو ملا ہے۔ شاہ نواز نے ٹیبل پر ڈنر کرتے ہوئے اظہار کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ وجیہہ کے ساتھ اظہار نے بھی چونک کر شاہ نواز کو دیکھا اور مسکرایا۔ ڈیڈ، میں 2 دن سے گھر پر ہی موجود ہوں، آپ کا آفس سے کافی لیٹ آنا ہو رہا ہے 2 دن سے۔ اظہار نے پلیٹ میں رکھے چاولوں میں سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے شاہ نواز پر بھرپور طنز کیا تھا۔ ہاں تو جب سارا کام، آفس کا سارا برڈن میرے اوپر آ جائے گا تو پھر میں گھر کیسے جلدی آ سکتا ہوں؟ شاہ نواز نے کھانے سے ہاتھ رو کر اپنے سامنے بیٹھے جوان بیٹے کو طنز کا جواب طنز سے ہی دیا تھا۔ آفس ٹائمنگ 7 بجے ختم ہو جاتے ہیں، اس حساب سے زیادہ 9 بجے تک آپ کو گھر ہونا چاہیے ڈیڈ۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کے دوسرے مشاغل آپ کو آفس میں سے جلدی اٹھنے نہیں دیتے۔ آپ کے کہنے پر ہی کہ ابھی عیش کر لو، ساری زندگی کمانا ہے، اور میں واقعی یہاں آ کر عیش و عیاشی میں لگا رہا۔ ویسے اب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں جلد آفس جوائن کرنے والا ہوں۔ اظہار نے آخری جملہ خاص شاہ نواز کو دیکھ کر کہا اور پھر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اسے اڑتی 1 ماہ پہلے خبر سننے کو ملی تھی کہ شاہ نواز اپنی پرسنل سیکرٹری پر کافی مہربان ہے، مگر اظہار نے اس خبر پر زیادہ کان نہیں دھرے کیونکہ بزنس مین کے متعلق کوئی نہ کوئی افواہیں اکثر جنم لیتی رہتی ہیں، مگر چند دن سے اس کے سرکل میں یہ خبریں دوبارہ سے گردش کرنے لگ گئی تھی۔ آفس کے معاملات تم سے کہاں سنبھلیں گے؟ امریکہ میں تم نے ہوٹل کھولنے کا ارادہ کیا تھا، وہی کام یہاں رہ کر لو۔ شاہ نواز اس کے آفس جوائن کرنے کی بات پر پانی پیتا اسے مشورہ دینے لگا۔ ڈیڈ، جب میں آفس کے معاملات کے بیچ میں پڑوں گا تو سب معاملے سنبھال بھی لوں گا، ہو سکتا ہے کہ کافی سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہی کر دوں۔ ویسے بھی ہوٹل بنانے کا ارادہ میرا امریکہ میں تھا، یہاں پر اس طرح کی فیسلٹی مؤثر نہیں ہے۔ اظہار اپنی پلیٹ آگے کھسکا کر ٹیبل پر دونوں بازو رکھے سامنے بیٹھے اپنے باپ کو دیکھ کر بولا تھا۔ وجیہہ خاموشی سے ان دونوں باپ بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ کیوں؟ یہاں کون سی فیسلٹیز نہیں ہیں تمہیں؟ اگر تم یہاں بار کھولنے کا ارادہ رکھتے ہو تو میں تمہیں کل ہی عدالت سے لیگل نوٹس بنوا دیتا ہوں۔ شاہ نواز اسے دیکھ کر جتانے والے انداز میں بولا، یعنی وہ بھی اس کے کبھی کبھی پینے کے مشاغل پر اپنی نظر رکھا ہوا تھا۔ شاہ نواز کی بات سن کر اظہار شرمندہ ہونے کے بجائے بے شرمی سے ہنسا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ڈیڈ، آپ کچھ بھی کہہ لیں یا کر لیں، اب آفس تو میں جلد ہی جوائن کروں گا، اور ماما آپ انیکسی کی صفائی لازمی کروائیے گا، کل شام تک عباس یہاں شفٹ ہو جائے گا۔ اظہار شاہ نواز کو جواب دیتا اب وجیہہ کو دوبارہ ریمائنڈ کروا کر کرسی کھسکا کر اٹھا اور اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ عباس کون ہے؟ شاہ نواز اب وجیہہ کو دیکھ کر پوچھنے لگا، جس پر وہ اسے ساری تفصیل بتانے لگی۔ شاہ نواز اپنے موبائل پر بات کرتا ہوا آفس کے کمرے میں داخل ہوا تو نوین نے روز صبح کی طرح چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ سجائے اس کا استقبال کیا تھا۔ شاہ نواز بھی اسے دیکھ کر موبائل پاکٹ میں رکھتا ہوا مسکرایا۔ روز صبح آفس آنے کے بعد تمہاری اس مسکراہٹ کو دیکھ کر میری صبح حسین ہو جاتی ہے، شاہ نواز نوین کو دیکھ کر کہنے لگا۔ نوین اس مسکرا کر اس کی پشت پر آئی۔ لیکن آج صبح تو آپ اور دن کے مقابلے میں زیادہ ہی خوش لگ رہے ہیں۔ وہ شاہ نواز کا کوٹ اتار کر اسے ہینگ کرتے ہوئے شاہ نواز سے پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ اس لیے کہ کل صبح ہم دونوں کو دبئی جانا ہے۔ کہنے کو تو یہ آفیشیلی ٹور ہے، مگر 2 دن بنا کسی ٹینشن کے ہم دونوں ایک ساتھ گزاریں گے۔ شاہ نواز نے ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اپنی خوشی کی اصل وجہ بتائی، جس پر نوین کے چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے فکر مندی چھلکنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا تم خوش نہیں ہو اب کی بار میرے ساتھ جانے پر؟ نہیں، ایسی بات نہیں، آپ کے ساتھ تو گزارا ہوا ہر پل میرے لیے حسین پل ہوتا ہے شاہ نواز، بس مجھے فکر ہے تو ہنی کی۔ نوین شاہ نواز کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر اپنی فکر اسے شیئر کرنے لگی۔ شاہ نواز جانتا تھا کہ وہ حنین کے معاملے میں کافی پوزیسو ہے،
اسے جتنا اپنی آنکھوں میں رکھ لے مگر وہ اس کے لیے فکر مند ہوتی ہے اور اپنی بہن سے پیار بھی بہت کرتی ہے۔ تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ تم پہلے بھی تو 2 بار حنین کو اپنی کزن کے پاس چھوڑ کر گئی ہو نا۔ پلیز نوین، ہمارا پروگرام تمہاری فکروں کی نظر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کافی دنوں سے میرا دل ہے کہ میں تمہارے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاروں۔ تمہیں میرے بارے میں بھی سوچنا چاہیے نا۔ شاہ نواز اپنا ہاتھ نوین کے ہاتھ پر رکھتا ہوا بولا تو نوین نے اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ شاہ نواز، آپ صرف 2 دن کی بات کر رہے ہیں، میں تو ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ نوین اپنے دل کی خواہش لبوں پر لاتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں نوین، میں بھی تمہارے ساتھ اپنی باقی کی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کی محبت پر ذرا بھی شک نہیں شاہ نواز، میں آپ کے لیے کافی منگواتی ہوں۔ نوین شاہ نواز کو کہتی اٹھ گئی اور روز معمول کی طرح انٹرکام پر اس کے لیے کافی کا بولا۔ شاہ نواز، آپ نے کل میرے اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے ٹرانسفر کوائے تھے، اس کی کیا ضرورت تھی ابھی؟ نوین دوبارہ شاہ نواز کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ اپنے لیے شاپنگ کر لینا، اور حنین تم سے نئے موبائل کا کہہ رہی تھی نا، اس کے لیے تم نیا سیل فون لے لینا۔ نوین شاہ نواز کی بات پر ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ وہ بنا بولے ہی اس کی ضرورت کا ایسے خیال رکھتا تھا۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ 1.5 سال پہلے ہی وہ شاہ نواز کی کمپنی میں جاب کے لیے آئی تھی۔ تب اس کے پاس کوئی خاص ایکسپیرینس بھی نہیں تھا جاب کا، کیونکہ اس سے پہلے اپنی سٹڈیز کے ساتھ ساتھ اس نے چھوٹی موٹی کئی جگہوں پر جاب کی تھی۔ شاہ نواز نے نوین کو اپنی پرسنل سیکرٹری کے لیے اپوائنٹ کیا۔ نوین کی خوبصورتی آہستہ آہستہ اس کے دل میں گھر کر گئی۔ 6 ماہ کے اندر وہ اس کے لیے سیکرٹری سے کچھ زیادہ ہو چکی تھی، جس کا اندازہ نوین کو بھی ہو چکا تھا۔ شاہ نواز ہر لحاظ سے ایک اچھا انسان تھا، بس 1-2 خامیاں تھیں۔ وہ یہ کہ شاہ نواز پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر مال و دولت، عزت شہرت، اس کی بڑھتی ہوئی عمر اور شادی شدہ ہونے پر وہ حاوی ہو گئی تھی۔ شروع میں وہ نوین کو اپنے اور حنین کے فیوچر کے لیے بیسٹ آپشن لگا تھا، مگر 1 سال میں ہی اس کو شاہ نواز سے محبت ہو گئی تھی۔ شاہ نواز نے اسے وجیہہ کے بارے میں بتایا کہ وجیہہ نہ صرف اس کی کزن ہے بلکہ اس کی پسند بھی ہے، اور نوین کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کمپنی اور شاہ نواز کے گھر میں وجیہہ 1 سال پہلے تک 50% کی مالک تھی۔ اب وہ اپنی پراپرٹی کا حصہ اپنے بیٹے آزاد شاہ کے نام کروا چکی ہے۔ نوین وجیہہ، آزاد اور کومل کو صرف ناموں سے ہی جانتی تھی، انہیں کبھی دیکھنے کا یا ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ نوین ابھی گھر پہنچی تھی کہ حنین LED پر نظر جمائے کو کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر پوچھا، کیا تم نے ڈنر کر لیا؟ ہاں آپی، 10 بجے تک آپ کا ویٹ کیا تھا، پھر اس کے بعد کر لیا میں نے۔ حنین نے LED پر ہی نظریں جمائے نوین کو جواب دیا تھا۔ نوین نے کلائی پر بندی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ ڈارلنگ، کیا تم ناراض ہو اپنی آپی سے؟ نوین پیار سے حنین کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اظہار کے ساتھ ملاقات ہوئے 5 دن گزر چکے تھے، مگر حنین اس سے اسی طرح بات کر رہی تھی۔ وجہ کچھ یہ بھی تھی کہ نوین آفس سے ہی لیٹ آتی تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر وہ پھر بھی ہرٹ ہوئی تھی۔ حنین اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس سے پوچھنے لگی، آپی کیا آپ نے ہیئر کٹنگ کروا لی تھی؟ ہاں، شیپ کافی خراب ہو گئی تھی نا، اور فیشل بھی نہیں لے سکی تھی کافی دنوں سے، اس لیے آفس سے ڈائریکٹ سیلون چلی گئی تھی۔ نوین نے حنین کے لمبے بال اور دمکتی اجلی رنگت کو دیکھ کر اپنے لیٹ گھر آنے کی وجہ بتائی۔ کافی سوٹ کر رہا ہے یہ سٹائل آپ پر، حنین نے اسے دوبارہ کہتے ہوئے LED پر اپنی نظریں جما لی تھی۔ ہنی، ناراض مت ہوا کرو میری جان اپنی آپی سے، میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں، اور یہ سختی بھی تو تمہارے بھلے کے لیے ہی تو کرتی ہوں۔ نوین اب بھی حنین کو دیکھتے ہوئے بولی تو حنین نے اپنا سر نوین کی گود میں رکھ لیا۔ میں جانتی ہوں آپی کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، ماما کے بعد آپ نے ہی مجھے سنبھالا ہے، اور بابا کے جانے کے بعد آپ اس گھر کا اور میرا سہارا بنی۔ میرا تو آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، تو پھر آپ کو کیوں لگا کہ میں آپ کو ہرٹ کرنے کا سوچوں گی بھی؟ میں قسم کھا کر کہتی ہوں آپی کہ وہ شخص کون تھا میں اس کو نہیں جانتی تھی، وہ بکواس کر گیا تھا کہ وہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ حنین اس کو دوبارہ یہ سب بتانے لگی تو نوین نے چھو کر اس کی پیشانی کو چوما۔ اچھا چھوٹی سی دادی اماں، مان لی تمہاری بات، اب جاؤ کھانا لے کر آؤ میرے لیے، اور خود بھی تھوڑا سا کھا لو میرے ساتھ۔ نوین کے بولنے پر حنین مسکرا اٹھی تھی۔ آپی میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، مگر میں خود ذرا سا بھی نہیں کھاؤں گی کیونکہ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں۔ یہ بول کر حنین کچن میں چلی گئی۔ اچھا ہنی، کل میرا آفس کی طرف سے ٹور ہے دبئی کا،
وہاں 2 دن اسٹے ہوگا میرا، اس لیے تمہیں 2 دن صالحہ آپی کے پاس رہنا ہوگا۔ نوین اسے اپنے ٹور کا بتانے لگی۔ صالحہ ان دونوں کی دور کی کزن تھی اور شادی شدہ تھی۔ اس کی ایک بیٹی مزنہ حنین کے ساتھ اس کے کالج میں پڑھتی تھی، مگر وہ حنین سے 1 سال سینئر تھی۔ اوکے، پھر میں اپنی شاپنگ کی لسٹ آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی۔ حنین کی بات پر نوین مسکرائی تھی۔ پھر حنین سنے کے لیے اپنے روم کے بجائے نوین کے روم میں جانے لگی۔ نوین جانتی تھی کہ آج رات وہ اسی کے ساتھ سوئے گی۔ اچھا سنو، صبح 8 بجے نکلنا ہے، تو میں صالحہ آپی کے گھر چھوڑتی ہوں، میں ایئرپورٹ کے لیے ڈائریکٹ نکل جاؤں گی، اس لیے سونے سے پہلے اپنی پیکنگ ضرور کر لینا۔ نوین اس کو مزید ہدایات دیتی ہوئی بولی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے آپی، پھر میں وہی کر لیتی ہوں۔ حنین اب اپنے روم کی طرف چل دی۔ نوین کو معلوم تھا کہ حنین اس کے جانے پر نارمل ریئیکٹ کرے گی، کیونکہ وہ شاہنواز کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں جا رہی تھی۔ ہاں، جب پہلی دفعہ گئی تو حنین کافی پریشان ہوئی تھی، مگر اب شاید وہ عادی ہو گئی تھی۔ یہ فلیٹ بھی چند ماہ پہلے شاہنواز نے نوین کو گفٹ میں دیا تھا۔ یہ فلیٹ ایک پوش ایریا میں سیکیورٹی کے اعتبار سے اچھا اور فرنشڈ فلیٹ تھا، مگر پھر بھی نوین حنین کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا رسک نہیں لیتی تھی، اور وہ صالحہ سے بات بھی کر چکی تھی۔ اب اسے کھانا ختم کرنے کے بعد اپنی بھی پیکنگ کرنی تھی۔ کومل جو لان میں اپنی لانگ فراک کو لہراتے ہوئے بڑی ترنگ میں رائم پڑھتے ہوئے انیکسی کی طرف آ جا رہی تھی کہ اچانک انیکسی میں سے اس کے سامنے ایک اجنبی شخص آیا، جسے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ ہیلو! عباس جو کل رات کو آزاد کے ساتھ انیکسی میں آ کر شفٹ ہوا تھا، صبح صبح لان میں سے کسی لڑکی کی پوئم کی آواز سنائی دی تھی۔ تجسس کے تحت وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا، جو کہ دکھنے میں 21-22 سال کی لگتی تھی، لیکن اس نے چھوٹی سی فراک اور 2 پونیاں باندھ کر اپنے آپ کو چھوٹی بچی والا گیٹ اپ دیا ہوا تھا۔ وہ عباس کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر شاید ڈر گئی تھی۔ جب بھی اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے آنکھوں میں خوف سمائے اسے دیکھ رہی تھی، تب بھی عباس نے اسے ہیلو بولا تھا۔ اب کی بار وہ لڑکی بھی بولی ہیلو۔ عباس غور سے اس کی حرکتیں دیکھنے لگا۔ آخر کون تھی یہ لڑکی اور اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہی تھی؟ شاید نیا چہرہ دیکھ کر لازمی اسے شرارت سوجی ہوگی۔ یقیناً اب وہ عباس سے ٹائم پاس کر رہی تھی۔ عباس اس پر ایک سنجیدہ نگاہ ڈال کر واپس انیکسی میں جانے لگا۔ انکل، آپ کومی سے بات نہیں کریں گے فون پر؟ عباس اس کی بات سن کر پلٹا۔ وہ ابھی بھی ہاتھ کا فون بنائے عباس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیا مطلب، کیا میں آپ کو انکل لگ رہا ہوں؟ عباس اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو شاید بچی پوز کر رہی تھی۔ انکل ہی تو ہیں آپ، اتنی بڑی مونچھوں والے۔ کومل اس کی ہینڈل بار مونچھوں کی توہین کرتے ہوئے بولی، جو کہ اس کی شخصیت پر کافی اچھی لگتی تھی۔ وہ ابھی بھی چھوٹے بچے کی طرح بات کر رہی تھی۔ اگر میں انکل ہوں تو اس لحاظ سے آپ بھی آنٹی ہیں۔ یہ چھوٹی بچیوں کی طرح فراک پہن کر 2 پونیاں باندھ کر آپ بچی کم اور عجوبہ زیادہ لگ رہی ہیں۔ عباس سے اپنی موچھوں کی توہین ذرا بھی برداشت نہیں ہوئی تھی، تبھی وہ حساب بے باک کرتا بولا، جس پر کومل اب گلا پھاڑ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ اور کیوں آپ اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ اس کے ایک دم چیخ کر رونے پر عباس بوکھلا گیا۔ اب وہ سامنے لان میں اور گھر پر نظر ڈالتا ہوا کومل سے حیرت سے پوچھنے لگا، کومی آنٹی نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا پیارا سا بیبی ہے۔ اب وہ فراک کے اوپر پہنے ہوئے سویٹر کی آستین سے ناک پوچھتی ہوئی بولی تھی۔ اس حرکت پر عباس کو الٹی آئی تھی، ساتھ ہی اسے حیرت بھی ہوئی۔ اسے عباس کا عجوبہ کہنے سے زیادہ آنٹی کہنا برا لگا تھا۔ کومی بیبی، آپ اپنے کمرے سے یہاں کیوں آ گئی؟ میڈم کتنا پریشان ہو رہی ہیں، چلیے اندر چلیے پلیز۔ کوثر بھاگتی ہوئی کومل کے پاس آئی اور پریشان ہو کر بولنے لگی، آنٹی، کوثر آنٹی، یہ انکل کومی سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ عباس نے دیکھا کہ اب وہ اپنے برابر کی لڑکی کو بھی آنٹی کہہ کر مخاطب کرتی ہوئی عباس کی شکایت لگا رہی تھی۔ کوثر نے معذرت طلب نظروں سے عباس کو دیکھا اور کومل کو واقعی چھوٹے بچوں کی طرح بہلاتی ہوئی واپس اندر لے گئی۔ عباس نے غور سے دور جاتی اس لڑکی کو دیکھا۔ اب اس کو اندازہ ہوا کہ وہ لڑکی شرارتاً یا جان بوجھ کر چھوٹے بچوں کی طرح ایکٹنگ نہیں کر رہی تھی، شاید اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ عباس دوبارہ انیکسی کے اندر چلا گیا تھا۔ او میرے خدا، حنین تم کب سے ان کتابوں میں گم ہو؟ اب تو چھوڑ دو ان کا پیچھا۔ مزنہ حنین کے برابر صوفے پر بیٹھی اس سے کہنے لگی، آج صبح ہی نوین نے اسے صالحہ کے گھر چھوڑ دیا تھا۔
نہیں نموزنا، سر لائق کا دیا ہوا اسائنمنٹ تھا، وہی کمپلیٹ کر رہی تھی کیونکہ میرا ان کے ہاتھوں شرمندہ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اچھا اب بولو کیا بات ہے؟ اچھا بھائی اب میری بات غور سے سنو۔ کل میرے گروپ کے کافی اسٹوڈنٹس فارم ہاؤس پر جا رہے ہیں۔ وہ جو میری کلاس میٹ ہے نا اسرا، اس کے چچا زاد کا ذاتی فارم ہاؤس ہے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ ہم دونوں بھی چلتے ہیں نا؟ تقریباً ساری کلاس کی لڑکیوں کا پروگرام بنا ہوا ہے وہاں جانے کا۔ مزنہ حنین سے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ پروگرام کالج کی طرف سے نہیں بلکہ تمہاری فرینڈز کا ہے تو آپ یہ ہرگز الاؤ نہیں کریں گی؟ حنین کو معلوم تھا کہ نوین سے پوچھنے کا فائدہ نہیں، وہ اسے ہرگز نہیں جانے دے گی۔ کالج کا پروگرام ہوتا تب بھی حنین کو اس کی منتیں ترلے کر کے اجازت لینی پڑتی، اور ابھی تو نوین خود بھی یہاں پر موجود نہیں تھی، اس لیے اس نے مزنہ کو فوراً منع کر دیا۔ ارے بیوقوف، تمہاری آپی کو کون بتائے گا کہ یہ پروگرام کالج کی طرف سے نہیں؟ اور ویسے بھی 3 فیملیز ٹیچرز بھی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ پلیز منع مت کرو حنین، تمہاری وجہ سے تو امی شاید مجھے بھی جانے دیں گی، اکیلے تو وہ مجھے بھی ہرگز نہیں جانے دیں گی۔ مزنہ اس کی منت کرتی ہوئی بولی تھی، وہاں سب تمہاری فرینڈز ہوگی، میں بور ہو جاؤں گی نا مزنہ، دوسرا میں آپی سے کچھ بھی غلط نہیں بولوں گی۔ حنین اب مزنہ کو آنکھیں دکھا کر بولی تھی، ارے یار میں تمہیں بور نہیں ہونے دوں گی، قسم سے میں تمہیں اپنے ساتھ چپکا کر رکھوں گی ایلفی کی طرح۔ اپنی آپی سے تمہیں کچھ بھی غلط یا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میں خود نوین آپی سے بات کر لوں گی، انہیں کیسے منانا ہے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو پلیز۔ حنین اب تم تو مان جاؤ نا۔ مزنہ واقعی اسے ضد کرنے لگی، تبھی حنین نے ہتھیار ڈال دیے، مگر اسے معلوم تھا کہ حنین مزنہ کی بات بھی کبھی نہیں مانے گی۔ ابھی سے کہا جا رہا ہے، ابھی تو صرف شراب کا دور چلا ہے، شباب تو باقی ہے ابھی۔ کارڈز کھیلنے کے بعد اسحاد کو اٹھتا دیکھ کر فصیح مانی خیزی سے بولا تھا، یار فضول میں تم دونوں گندوں کے ساتھ یہاں شہر سے اتنی دور آ گیا ہوں، اب مجھے نکلنا ہے۔ ڈیڈ بھی آج گھر پر موجود نہیں، اور یہ شراب اور شباب تو تم دونوں کو ہی مبارک ہو۔ آج شام میں ہی فصیح کا اپنے کزن کے ساتھ اپنی ذاتی فارم ہاؤس پر نائٹ سٹینڈ کرنے کا اور موج مستی کرنے کا پروگرام تھا۔ اس نے زبردستی مکرم کے ساتھ ساتھ آزاد کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ آزاد ان دونوں کے ساتھ یہاں پر آ تو گیا تھا، مگر پوری رات یہاں گزارنے کا اس کا کوئی خاص موڈ نہیں تھا، اس لیے اپنی جیکٹ کے ساتھ اپنا موبائل، سگریٹ کا پیکٹ، لائٹر اور گاڑی کی چابی اٹھاتا بولا تھا، تو یار پکا ہی مولوی بن چکا ہے، کبھی کبھی تو انسان کو زندگی کے مزے لے لینے چاہیے نا۔ اب کی بار مکرم بے ڈھنگا سا بولا تھا، وہ بھی نشے میں دھت ہو چکا تھا۔ جس کلاس سے وہ لوگ بلانگ کرتے تھے وہاں پر شراب، گرل فرینڈز، رات کو لیٹ نائٹ پارٹیز، یہ سب عام سی باتیں تھیں۔ باہر سے ڈانسرز ہائر کر کے ان کے لٹکے جھٹکے دیکھنا، پھر ان کے ساتھ رات بھر انجوائے کرنا، تم لوگوں کے نزدیک یہ سب انجوائمنٹ ہے، جبکہ مجھے دوسروں کی یوز کی ہوئی چیزوں اور لڑکیوں میں کبھی بھی انٹرسٹ نہیں رہا۔ آزاد اپنی جیکٹ پہنتا اپنے موبائل سمیت ساری چیزیں پاکٹ میں ڈال کر ان دونوں سے بولا تھا، یار تو پہلے بتا دیتا تجھے کوئی اسپیشل اور ان ٹچ مال چاہیے۔ چل اسے چھوڑ یار، یہ تو ایک جام دوستی کے نام لگاتا جانا۔ فصیح اٹھ کر بمشکل قدم سنبھالتا وہ بولا تھا۔ گلاس میں ڈرنک لیے وہ آزاد کے پاس آ کر بولا، ان ٹچ مال کی طلب ہوگی تو تم سے ہرگز نہیں بولوں گا، کیونکہ مجھے تمہاری چوائس ذرا بھی پسند نہیں، اور 2 بریک لگانے کے بعد میں کار ڈرائیو نہیں کر سکوں گا، اس لیے کل ملتے ہیں۔ آزاد فصیح کے ہاتھ سے گلاس لے کر واپس ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا تھا، اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ ہائی سوسائٹی میں موو کرنے کے باوجود وہ اس ایک برائی سے ابھی تک بچا ہوا تھا۔ جب وہ امریکہ میں تھا تب اس کی فرینڈشپ ایوا سے تھی، جو کہ عیسائی ہونے کے باوجود کافی ڈیسنٹ تھی اور ایک فاصلہ رکھ کر سب سے ملتی تھی۔ اسی وجہ سے آزاد سے اس کی کافی عرصہ فرینڈشپ رہی۔ البتہ وہ ڈرنک کبھی کبھی کر لیتا تھا، مگر زیادہ مقدار میں اس لیے نہیں کرتا تھا کہ اسے بہت جلدی چڑھ جاتی تھی۔ حنین کو کافی حیرت ہوئی جب نوین نے اسے مزنہ کے ساتھ جانے کی پرمیشن دے دی، شاید اس وجہ سے کہ نوین سے مزنہ نے نہیں بلکہ صالحہ نے بات کی تھی، اور اسی کے بھروسے پر حنین کو مزنہ کے ساتھ بھیجنے کی اجازت دے دی تھی۔ مگر وہاں پہنچ کر اب مزنہ اپنی سہیلیوں میں لگی ہوئی تھی، اور حنین کو اس سے یہی توقع تھی، اس لیے وہ اکیلے ہی اپنے گرد اپنی شال لپیٹ کر فارم ہاؤس میں موجود گارڈن میں واک کرنے لگی۔ یہ فارم ہاؤس شہر سے کافی دور تھا، اور اسی کے ساتھ لائن میں وہاں پر دوسرے فارم ہاؤس بھی موجود تھے۔ گارڈن کو کراس کرنے کے بعد ایک خالی میدان آیا، جسے وہ کراس کر کے اپنے ہی خیالوں میں آگے نکل گئی۔ سامنے بڑی سی دیوار کو دیکھ کر وہ خیالوں کی دنیا سے واپس آئی، شاید یہاں سے فارم ہاؤس کی حدود ختم ہو جاتی تھی، لیکن کیونکہ دیوار کے پیچھے سے تیز میوزک کی آوازیں آ رہی تھی
جیسے وہاں کوئی پارٹی یا فنکشن چل رہا ہو۔ تبھی وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے دیوار کے پاس رکھی کرسی پر چڑھ کر دیوار کے پار جھانکنے کی کوشش کی، مگر دیوار کافی اونچی تھی، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہیں دیوار میں سے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا، شاید یہ فارم ہاؤس کا دوسرا حصہ تھا یا پھر کوئی دوسرا فارم ہاؤس۔ نہ جانے کیوں حنین کے دل میں کیا آیا کہ وہ دروازہ کھول کر دوسرے پورشن کے اندر داخل ہو گئی۔ رات کا تقریباً 1 بجے کا وقت تھا، مگر یہاں تو دن کا سماں تھا۔ ڈھیر ساری روشنی میں ڈانس فلور پر بہت سی لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کر رہے تھے۔ لڑکیوں کی ڈریسنگ دیکھ کر حنین کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس وقت بھی وہ جینس کے اوپر ٹاپ میں ملبوس تھی، مگر سامنے لڑکیوں کو دیکھ کر اس کا اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل چاہا تھا، اور ساتھ ہی اپنی شال کو مزید اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹا تھا۔ اسے یہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں لگا تھا۔ وہ 7-8 لڑکے اسے نارمل نہیں لگے، ان کے قدم بھی لڑکھڑا رہے تھے اور وہ نشے میں لگ رہے تھے۔ حنین واپس جانے کے لیے مڑی، مگر تب تک 2 لڑکے وہ دروازہ بند کر چکے تھے۔ دروازہ کھولو، مجھے واپس جانا ہے۔ حنین کی بات پر وہ دونوں لڑکے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ چلی جانا سویٹی، مگر تھوڑا ہمیں بھی مزہ کروانے کے بعد، ایک لڑکا انتہائی خباثت سے بولا۔ اس کے پاس آیا تھا۔ حنین تیزی سے پیچھے ہوئی۔ ابے غور سے دیکھ، یہ وہی حسینہ ہے جس نے اضحات کو لفٹ نہیں کروائی تھی۔ آج تو موبائل نمبر سے زیادہ ہی کچھ مل جائے گا ہمیں۔ فصیح نے حنین کو پہچان لیا تھا۔ تبھی مکرم نے پوری آنکھیں کھول کر حنین کو دیکھا۔ حنین کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی آنے والے وقت کے بارے میں ڈرنے لگی۔ اسے لگا کہ اگر وہ یہاں سے نہیں گئی تو اس کے ساتھ کوئی بہت برا ہو سکتا ہے۔ فصیح اور مکرم نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو حنین نے تیز رفتاری میں بھاگنا شروع کر دیا۔ یار جلدی بھاگ، پکڑ اس سالی کو، فصیح مکرم سے کہتا وہ خود بھی حنین کے پیچھے بھاگنے لگا۔ حنین تیزی سے فارم ہاؤس کے مین گیٹ کی طرف بھاگی، جو کہ کسی کار کی آمد کی وجہ سے گارڈ نے کھولا ہوا تھا۔ فصیح نے دور سے ہی چلا کر کہا، اے گارڈز، گیٹ کو جلدی بند کر۔ تب تک حنین تیزی سے گیٹ کراس کر چکی تھی، لیکن اس کی شال کہیں مین گیٹ کے گرل میں پھنس گئی۔ بیٹی اسے چھوڑو، جلدی یہاں سے نکل جاؤ۔ حنین اپنی شال نکالنے لگی تو وہ بوڑھا گارڈ بولا تھا۔ حنین نے اس گارڈ پر ایک نظر ڈالی اور اپنی شال وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ سارے بڈھے، تجھے تو میں واپس آ کر بتاؤں گا۔ مکرم تو جلدی سے بائک پر بیٹھ، اس لڑکی کو تو آج پکڑنا ہے۔ فصیح کو اس گارڈ پر شدید غصہ آیا تھا جس نے حنین کو پکڑنے کے بجائے وہاں سے بھگا دیا تھا، مگر فصیح نہیں چاہتا تھا کہ حنین وہاں سے نکلے۔ جب اس نے اپنی بائک سنبھالی اور جیب میں ٹٹول کر جلدی سے چابی نکال کر بائک سٹارٹ کری، حنین بھی حواس باختہ ہو کر بھاگتی چلی گئی۔ اس کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا، اسے بس اپنی عزت بچانی تھی۔ بائک کی آواز سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھاگنے کی رفتار میں مزید اضافہ بھی کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں دھندلی آنکھوں کے ساتھ سنسان سڑک کو لے کر آنکھوں سے آنسو صاف کر کے وہ تیزی سے بھاگتی جا رہی تھی۔ اب اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید بھاگتی۔ اس کے پاؤں بری طرح دکھ رہے تھے اب، اور سانس بھی بری طرح پھول رہا تھا۔ دائیں ہاتھ پر موجود گھنی جھاڑیوں میں جائے پناہ کی تلاش میں وہ اس راستے پر چل پڑی۔ بائک روک، وہ یہیں اندر گئی ہے، مکرم نے فصیح سے کہا تو فصیح نے بائک روک دی۔ یا اللہ، پلیز مجھے بچا لے ان شیطانوں سے۔ حنین ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے بیٹھتے ہوئے اپنے لیے دعا مانگنے لگی۔ اسے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اپنے ہی ہاتھوں سے حنین نے اپنا منہ بند کر لیا تھا۔ یار چل نہ، واپس چلتے ہیں، زیادہ دیر یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ سنسان جگہ اور رات کے پچھلے پھیلے سناٹے کو دیکھ کر مکرم فصیح سے بولا تھا۔ فصیح نے اس کی بات مانی، اور پھر جب دور کہیں سے حنین کو بائک سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر اس نے کھڑے ہو کر دیکھا تو وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ اب وہ اپنی کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ پتھر سے ٹیک لگا کر واپس بیٹھ گئی تھی۔ حنین کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ واپس کیسے جائے۔ وہ اپنا سیل فون تو نوین سے بات کر کے وہیں گھر چھوڑ آئی تھی۔ اگر وہ واپس جاتی اور وہ لڑکے اسے پھر مل جاتے تو اس سے آگے حنین کچھ سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ مگر وہ ساری رات اس سنسان جگہ پر بھی تو کیسے گزار سکتی تھی؟ رات کے اس پہر سردی بھی کافی بڑھ رہی تھی اور کوئی گرم کپڑا یا چادر بھی اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ حنین اپنے دونوں پاؤں کو دباتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ اسے مشکل سے 10 منٹ گزرے تھے جب اسے کسی جانور کی آوازیں سنائی دی۔ حنین نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل بری طرح دہل کر رہ گیا۔ اس سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک بڑا سا کالے رنگ کا کتا زبان باہر نکالے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حنین ڈرتی ہوئی آہستہ سے دوبارہ کھڑی ہوئی۔
اسے دوبارہ رونا آنے لگا۔ کتا بھی اب لمبی سی زبان باہر نکالے اس کو دیکھ رہا تھا۔ حنین نے کلمہ پڑھ کر ایک بار پھر دوڑ لگانا شروع کر دی تو کتا بھی بھونکتا ہوا اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ 15 سے 20 منٹ تک وہ سڑک پر بھاگتی رہی اور کتا بھی اس کے پیچھے بھونکتا ہوا بھاگتا رہا۔ اب حنین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، مگر تھوڑی ہی دور اس سڑک پر ایک کار نظر آئی اسے۔ کوئی شخص اپنی کار سے باہر نکلا، سیل فون کان سے لگائے ٹہل رہا تھا۔ حنین نے چیختے ہوئے کہا، پلیز ہیلپ می۔ وہ اس آدمی کی طرف بڑھا۔ اظہار کو 1 سیکنڈ لگا تھا ساری سچویشن سمجھنے میں۔ کسی لڑکی کے پیچھے کتا لگا ہوا تھا اور وہ بھاگتی ہوئی اسی کی جانب آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کتا چھلانگ لگا کر اس لڑکی پر حملہ کر دیا، اظہار نے اپنے ہاتھ میں موجود سیل فون کھینچ کر اس کتے کو دے مارا، جس پر وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا۔ حنین پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے اظہار کو دیکھنے لگی۔ ہنی تم؟ اظہار اپنے سامنے کھڑی حنین کو فوراً ہی پہچان گیا اور بے ساختہ اس کے منہ سے اس کا نام ادا ہوا۔ حنین اپنی پھولی ہوئی سانس کو بحال کرتی اظہار کے قریب آئی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی جیکٹ کو مضبوطی سے پکڑا اور آنکھیں بند کیے۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر نیچے گرتی، اظہار نے اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو تھام کر نیچے زمین پر آہستہ سے لٹا دیا۔ ہنی آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ وہ حنین کا سر اپنے گھٹنے پر ٹکائے اس کا گال تھپتھپا کر پوچھنے لگا۔ اظہار نے ایک نظر سنسان روڈ پر ڈال کر دوبارہ حنین کے بے ہوش وجود کو دیکھا اور پھر اسے اٹھا کر اپنی کار کے پاس لے آیا اور اسے کار کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ اظہار کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی رات گئے سنسان جگہ پر وہ اکیلی کیا کر رہی تھی۔ کار میں لٹانے کے بعد وہ سڑک پر جا کر اپنا موبائل اٹھانے لگا جس کی اسکرین ٹوٹ گئی تھی۔ وہ افسوس میں سر ہلاتا واپس کار کی طرف واپس آیا۔ اس کے ساتھ آج بیٹ لگ یہ ہوئی تھی کہ وہ مکرم اور فصیح کے پاس سے واپس گھر جانے کے لیے نکلا تو 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس کی کار خراب ہو گئی تھی۔ اتنی رات گئے سخت سردی میں وہ اپنی کار سے نکل کر فصیح اور مکرم کے موبائل پر پچھلے آدھے گھنٹے سے کال ملا رہا تھا، مگر دونوں ہی اس کی کال ریسیو نہیں کر رہے تھے، اور پھر یوں اچانک حنین اس کے سامنے چلی آئی۔ اب اظہار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گردن موڑ کر حنین کو دیکھنے لگا۔ اس وقت سردی میں وہ پتلے سے ٹاپ میں موجود تھی۔ کسی احساس کے تحت اظہار نے اپنی جیکٹ اتار کر حنین کے اوپر ڈالی۔ اب وہ اپنی برابر والی سیٹ پر سے پانی کی بوتل اٹھا کر بوتل سے منہ لگا کر پانی پیتا ہوا حنین کو دیکھنے لگا۔ ہتھیلی میں پانی بھر کر اس نے حنین کے منہ پر پانی چھڑکا تھا۔ ہنی! نوین ایک دم نیند سے بیدار ہو کر حنین کا نام پکار کر بیڈ سے اٹھی۔ اس کے برابر میں لیٹا ہوا شاہ نواز نوین کے جاگنے سے خود بھی بیدار ہو گیا اور لیمپ آن کیا۔ کیا ہو تمہیں نوین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ جی بس ویسے ہی میں نے خواب میں ہنی کو دیکھا تھا، وہ رو رہی تھی تو میں ڈر گئی۔ نوین اپنے آپ کو نارمل کرتی ہوئی شاہ نواز کو بتانے لگی اور پھر سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا اپنا فون اٹھا کر کال کرنے لگی۔ کیا کری ہو نوین تم؟ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں۔ کیوں تم اس کو نیند سے ڈسٹرب کر رہی ہو؟ وہ سو رہی ہوگی اس وقت۔ شاہ نواز نوین کا فون اس کے ہاتھ سے لیتا ہوا بولا تھا، میں اس کی آواز سن لوں تو مجھے تسلی ہو جاتی۔ نوین میں مانتا ہوں کہ تمہیں حنین سے محبت ہے، مگر اسے خود سے اتنا اٹیچ مت کرو کہ بعد میں وہ تمہارے بغیر رہ ہی نہ سکے۔ وہ ساری زندگی تو تمہارے ساتھ نہیں رہے گی نا، کل کو اس کی بھی شادی ہونی ہے۔ یوں ہر آدھے گھنٹے بعد فون کر کے اس کی خبر گیری کرنا، ایک ایک پل کی اس سے اپڈیٹ لینا، اس طرح یا تو وہ خود تم سے دور ہو جائے گی یا پھر وہ اتنا اٹیچ ہو جائے گی کہ دوبارہ کسی دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پائے گی۔ شاہ نواز نوین کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے لگا۔ شاہ نواز وہ میری بہن ہے، مجھ سے کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی دوسرا اسے مجھ سے دور کر سکتا ہے۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے جذبات، لیکن کل کو اگر اس کی شادی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے جسے تمہاری اس سے اٹیچمنٹ اریٹیٹ کرے تو؟ شاہ نواز نوین کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ نوین کی کمزوری اس کی بہن ہے، مگر ہر رشتے کو نارمل رکھ کر چلنا چاہیے، وہ یہ بات نوین کو نہیں سمجھا پاتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے کسی کی اریٹیشن ختم کرنے کے لیے میں اپنی بہن سے اپنا تعلق ختم تو نہیں کر سکتی، اس لیے میں اس انسان کو ہی اپنی بہن کی زندگی سے نکال دور پھینکوں گی۔ نوین کندھے اچکا کر شاہ نواز کو آسان حل بتانے لگی، جس پر شاہ نواز نے مسکرا کر اس کی بات کو مذاق میں لیا۔ کیا اتنی ہی محبت تم مجھ سے بھی کرتی ہو؟ اب کیا آپ مجھ سے اپنی محبت کا امتحان لیں گے؟ نوین شاہ نواز کے کندھے سے سر ٹکائے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ امتحان تو تم دے چکی ہو اور اس میں پاس بھی ہو چکی ہو۔ شاہ نواز نے تکیے پر اپنا سر رکھتے ہوئے نوین کا سر اپنے سینے پر رکھا اور لیمپ آف کر دیا۔
نیند میں عباس کو کسی کی چیخوں کی آواز سنائی دی، جیسے دور سے کہیں زور زور سے کوئی چیخ رہا ہو۔ دیا! عباس نیند میں بڑبڑایا اور پھر اسے دروازے کی دستک سنائی دی تو عباس کی آنکھ کھلی۔ ہاں، وہ آوازیں دیا کی نہیں تھی، سچ مچ کوئی چیخ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ سر، کومل بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ آج شاہ نواز سر اور اظہار سر دونوں گھر پر موجود نہیں، میم، اور میں انہیں سنبھال نہیں سکتے۔ آپ پلیز کومل بیبی کو آ کر دیکھ لیں۔ عباس کے دروازہ کھولتے ہی کوثر پریشان ہو کر بتانے لگی۔ عباس ساری صورتحال کو سمجھتا ہو کوثر کے ساتھ چل دیا۔ کومل بیٹا نہیں، خدا رے سے چھوڑ دو پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ کوثر کے پیچھے عباس پہنچے تو اسے وجیہہ کی آواز سنائی دی۔ وہ کچن کے دروازے پر ویل چیئر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ عباس بیٹا دیکھے تو کومل کو سمجھائیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو کہیں نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ عباس کو آتا دیکھ کر وجیہہ بے بسی سے روتی ہوئی بولی تھی۔ آنٹی آپ پریشان مت ہو، کوثر آپ آنٹی کو لے کر جائیں یہاں سے۔ عباس وجیہہ کو تسلی دیتا ہو کوثر سے بولا تو وہ سر ہلا کر ویل چیئر ہلاتی وہاں سے وجیہہ کو لے گئی۔ عباس نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا تو وہ فوراً ہی نیچے بیٹھ گیا۔ اگر وہ نیچے نہ بیٹھتا تو کومل کا وار خالی نہ جاتا، کیونکہ کانچ کا ایک جگ فرش پر گر کر چناکے سے ٹوٹا تھا۔ عباس نے سر اٹھا کر کومل کو دیکھا تو وہ ہاتھ میں بڑی سی چھری لیے کھڑی تھی۔ کومل، لاؤ یہ چھری مجھے دو۔ عباس اٹھ کر کومل کے قریب آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا وہ بولا تھا، دور رہو تم مجھ سے ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ کومل نے شیلف سے گلاس اٹھا کر دوبارہ عباس کا نشانہ لیا۔ وہ ایک دم سائڈ پر ہوا۔ کانچ کا گلاس کرچیوں کی صورت میں فرش پر بکھر گیا تھا۔ کل شام کی طرح وہ عباس کو کوئی بچی نہیں لگ رہی تھی، اور نہ ہی وہ اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح ری ایکٹ کر رہی تھی، بلکہ پنک کلر کے نائٹ ڈریس میں، شرٹ اور ٹراؤزر میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ اب بالکل ایک ڈری سہمی سی لڑکی لگ رہی تھی۔ کومل دیکھو یہ چھری مجھے دے دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، آئی پرومس۔ عباس مزید قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ میں نے کہا نا دور رہو مجھ سے۔ کومل نے عباس کو اپنے قریب آتا دیکھ کر اپنا ہاتھ بلند کر کے خود پر وار کرنا چاہا، مگر اب کومل کا چھری والا ہاتھ وہ مضبوطی سے پکڑ چکا تھا۔ میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے ورنہ میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی، کومل چیختی ہوئی عباس کو دیکھ کر کہنے لگی۔ اب وہ پوری طاقت لگا کر چھری سے عباس کی طرف وار کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے خوف تھی اور چہرے پر عجیب سی وحشت طاری تھی۔ عباس نے بہت کوشش کی تھی کہ کومل اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن جب اس نے دوسرے ہاتھ سے اس سے چھری پکڑنے کی کوشش کی تو وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ چھری سے اس کی کلائی پر کٹ لگا، مگر وہ کومل کے ہاتھ سے چھری نیچے گرانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے۔ اب کی بار کومل پر ایک جنون سا طاری ہوا تھا اور وہ زور زور سے دونوں ہاتھ چلاتی ہوئی دیوانہ وار چیختی ہوئی عباس کو مارنے لگی۔ عباس نے بڑی مشکل سے اس کو قابو کیا تھا۔ خاموشی سے چلو اپنے کمرے میں، عباس اب غصے میں کومل کو دیکھ کر بولا اور پھر اس کو مضبوطی سے پکڑ کر کچن سے باہر نکالنے لگا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا۔ اب کومل نیچے فرش پر بیٹھ کر پاؤں زمین سے رگڑتی ہوئی زور زور سے اپنے ہاتھ عباس کو مارنے لگی تھی۔ اچھا تو تم ایسے نہیں مانو گی ہاں؟ عباس نے کومل کو فرش سے اٹھا کر کھڑا کیا اور اپنے کندھے پر ڈالا۔ پھر کوثر سے پوچھا، کون سا روم ہے ان کا؟ کوثر نے روم کی طرف اشارہ کیا اور پھر جا کر کمرے کا دروازہ کھولا تو عباس کومل کو لے کر اس کے روم میں لے آیا اور اس کو بیڈ پر لٹانے لگا۔ وجیہہ روتے ہوئے کبھی اظہار کا نمبر ملا رہی تھی اور کبھی شاہ نواز کا، مگر اظہار کا تو سیل فون ہی آف تھا اور شاہ نواز کے موبائل پر مسلسل بیلز جا رہی تھی مگر وہ کالز پک نہیں کر رہے تھے۔ عباس نے کومل کو مضبوطی سے پکڑا تھا مگر وہ مسلسل چیخیں مار کر بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور زور زور سے اپنے پاؤں چلا رہی تھی۔ تب کوثر نے جلدی سے ایک سرنج نکالی اور کومل کے بازو میں انجیکٹ کر لی، جس سے کومل بے ہوش ہو گئی، اور تب عباس نے اس کو دونوں بازو چھوڑے۔ سر، یہ کہ آپ کے بازو پر تو زخم آیا ہے، کوثر نے عباس کی کلائی کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا۔ عباس کے ہاتھ سے نکلتا ہوا خون کومل کے ہاتھ اور آستین پر بھی لگا ہوا تھا مگر اب وہ بے ہوش تھی۔ اٹس اوکے آنٹی، یہ زخم زیادہ گہرا نہیں، عباس نے وجیہہ کو پریشان دیکھ کر مسکرا کر کہا تھا۔ بیٹا زخم تو زخم ہوتا ہے، کوثر جلدی جاؤ اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ آنٹی آپ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ آپ یہاں بیٹھ جاؤ بیٹا، آپ نے میری بیٹی کی جان بچاتے ہوئے اپنے آپ کو بھی زخمی کر لیا، میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ آنٹی پلیز آپ شرمندہ مت ہوں، اور مجھے واقعی پین نہیں ہو رہا مگر آپ اس طرح پریشان ہوں گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اظہار کی بات حنین نے صاف سنی تو اسے تھوڑی دیر پہلے وہ واقعہ یاد آ گیا۔
وہ کار میں بیٹھے اس اجنبی سے کیوں باتیں کر رہی تھی اور وہ اس پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی؟ اس کے سیریس فیس ایکسپریشن دیکھ کر آزاد نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کی بات پر وہ فوراً اس کی جیکٹ سے خود کو کور کرتے ہوئے ایک دم کار سے باہر اتری۔ ہنی کیا ہوا؟ بات تو سنو میری۔ اسے کار سے اترتا دیکھ کر آزاد خود بھی کار سے نکلا اور حنین کو پکارا تھا۔ دیکھو تم مجھے ہنی مت کہو، ہنی مجھے صرف میری آپ ہی کہتی ہیں اور وہ بھی پیار سے، تمہیں مجھے اس نام سے پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں بھی تو تمہیں پیار سے ہی بول رہا ہوں نا ہنی، آزاد اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا تھا۔ کیوں؟ آپ کیوں بول رہے ہیں اس طرح؟ سمپل سی بات ہے کہ تم مجھے بہت پیاری لگ رہی ہو اس لیے۔ آزاد نے آسان سے لفظوں میں اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا تھا۔ وہ آزاد کو دیکھ کر گھورتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ جا کہاں رہی ہو اتنی رات کو اور وہ بھی اکیلے؟ اب کی بار آزاد نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو حنین نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ ہاں آخر کیوں اتنا فری ہو رہے مجھ سے، اور وہ بھی پہلی ملاقات سے؟ جس طرح کے تم مرد لگ رہے ہو نا، اس طرح کے مرد تو مجھے زہر لگتے ہیں، اور جس طرح کی تم مجھے لڑکی سمجھ رہے ہو میں اس طرح کی لڑکی ہرگز نہیں۔ سمجھ آیا تمہیں؟ حنین اچھی طرح اس کی طبیعت صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا کس طرح کا مرد لگ رہا ہوں میں تمہیں؟ ہاں بتاؤ ذرا، اور تم کس طرح کی لڑکی ہو یہ بھی بتاؤ۔ اظہار نے اپنے سامنے کھڑی اس احسان فراموش لڑکی کو دیکھ کر پوچھا تھا جس کی وجہ سے تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنا موبائل شہید کر دیا تھا، اور ابھی بھی وہ اس کے احساس سے ہی پوچھ رہا تھا کیونکہ اس کا اتنی رات کو سنسان جگہ پر اکیلے جانا اظہار کو بالکل بھی مناسب نہیں لگا تھا۔ تم جیسے مرد، یعنی لڑکیاں دیکھ کر فلرٹ کرنے والے مرد، تمہاری یہ نیو ماڈل کار، مہنگا سیل فون اور برانڈڈ کپڑے دیکھ کر کوئی دوسری لڑکی امپریس ہو سکتی ہے مگر میں نہیں۔ حنین اس کی مزید عزت افزائی کرتے ہوئے بولی تو اس نے کہا، تمہارے پاس شکل ہے جو تم سے فلرٹ کیا جائے؟ گورا رنگ، لمبے بال خوبصورتی کی علامت نہیں، چھوٹا قد، چپٹی سی ناک۔ واپس کرو میری جیکٹ اور بھاڑ میں جاؤ تم میری بلا سے۔ اظہار اب بالکل اسی لہجے میں مخاطب ہوا جیسے وہ عام طور پر لڑکیوں سے مخاطب ہوتا تھا، جبکہ دوسری طرف حنین کا صدمے سے منہ کھلا رہ گیا۔ اس کی ہائٹ کم تھی مگر ناک تو ہرگز چپٹی نہیں تھی۔ حنین نے بے ساختہ اپنی ناک کو چھوا اور دانت پیس کر اظہار کی جیکٹ اتار کر اس کی طرف اچھالی اور غصے میں وہاں سے جانے لگی، جبکہ اظہار سر جھٹک کر اپنی جیکٹ شولڈر پر رکھتا اپنی گاڑی کی طرف مڑا تھا۔ حنین ابھی چند قدم ہی چلی تھی تو اسے رات کے سناٹے میں سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ چاند کی روشنی میں اس نے ایک بڑے سانپ کو دیکھا جو جھاڑیوں میں سے نکل کر رینگتا ہوا سڑک پر آ رہا تھا۔ خوف کے مارے وہ چیخ کر اظہار کو پکارنے لگی اور دوبارہ اس کی طرف بھاگی، اور وہ جو اپنی کار کی طرف بڑھ رہا تھا حنین کے چیخنے پر دوبارہ اس کی طرف مڑا۔ حنین بھاگتی اس کے پاس آئی اور اس کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ وہ وہاں پر بہت بڑا سانپ ہے، مجھے ابھی بھی نظر آیا تھا، آئی تھنک ہم دونوں کو کار میں بیٹھنا چاہیے۔ حنین ڈر کے مارے بڑی بڑی آنکھیں کرتی خوف کے آثار چہرے پر لیے اظہار کو بتانے لگی۔ فلرٹ کرنے کا ویسے یہ بھی طریقہ اچھا ہے۔ وہ حنین کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتا ہوا بولا اور کار کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی حنین نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور تم مرد ہو کر ایک لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ حنین کو اب رونا آنے لگا تھا۔ ہاں تو کیا میں اب تمہیں اپنی گود میں اٹھا کر کار میں ڈالوں؟ گندی شکلیں بنا کر رونا بند کرو ورنہ میں تمہیں بین بجاتا ہوا دیکھ کر سانپ یہیں آئے گا اور چپ کر کے کار میں بیٹھو جا کر۔ وہ ابھی بھی بنا لحاظ کی بولا اور اپنا ہاتھ چھڑا کر کار میں بیٹھ گیا۔ حنین اس کی بات کو اگنور کرتی جلدی سے خود بھی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ کار میں بیٹھ کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اظہار نے مڑ کر ایک نظر حنین کو دیکھا اور پھر اپنے برابر والی سیٹ پر پانی کی بوتل اٹھا کر حنین کی طرف بڑھائی، جسے حنین نے پکڑ کر فوراً پینا شروع کر دیا۔ جب اس کی پیاس بجھی تو وہ بولی، مجھے سردی بھی لگ رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ اظہار نے لاپرواہ سے انداز میں پوچھا تو وہ بولی، یہ اپنی جیکٹ دے دو مجھے پلیز۔ کیوں دے دوں میں تمہیں اپنی جیکٹ؟ ہاں کیا میں تمہیں کوئی فولاد کا بنا ہوا نظر آ رہا ہوں؟ یہ سردی مجھ پر بھی تو افیکٹ کر سکتی ہے نا؟ اظہار نے بے مروتی کی حد پار کرتے ہوئے کہا، جس پر حنین نے منہ پر تو نہیں مگر اسے دل میں ضرور گالی دی تھی۔ ٹھیک ہے نہ دو، کوئی بات نہیں، میں تمہیں اچھا خاصا مرد سمجھ رہی تھی، تبھی غلطی سے مانگ لی یہ جیکٹ۔ حنین نے لاپرواہ انداز اختیار کرتے ہوئے اسے کہا۔ اظہار کی بات حنین نے صاف سنی تو اسے تھوڑی دیر پہلے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ وہ کار میں بیٹھے اس اجنبی سے کیوں باتیں کر رہی تھی اور وہ اس پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی؟ اس کے سیریس فیس ایکسپریشن دیکھ کر اظہار نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا تم ٹھیک ہو؟
اس کی بات پر وہ فوراً اس کی جیکٹ سے خود کو کور کرتی ہوئی ایک دم کار سے باہر اتری۔ ہنی کیا ہوا، بات تو سنو میری۔ اسے کار سے اترتا دیکھ کر آزاد خود بھی کار سے نکلا اور حنین کو پکارا تھا۔ دیکھو تم مجھے ہنی مت کہو، ہنی مجھے صرف میری آپ ہی کہتی ہیں اور وہ بھی پیار سے، تمہیں مجھے اس نام سے پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں بھی تو تمہیں پیار سے ہی بول رہا ہوں نا ہنی، آزاد اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا تھا۔ کیوں؟ آپ کیوں بول رہے ہیں اس طرح؟ سمپل سی بات ہے کہ تم مجھے بہت پیاری لگ رہی ہو اس لیے۔ آزاد نے آسان سے لفظوں میں اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا تھا۔ وہ آزاد کو دیکھ کر گھورتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ جا کہاں رہی ہو اتنی رات کو، اور وہ بھی اکیلے؟ اب کی بار آزاد نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو حنین نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ ہاں آخر کیوں اتنا فری ہو رہے مجھ سے، اور وہ بھی پہلی ملاقات سے؟ جس طرح کے تم مرد لگ رہے ہو نا، اس طرح کے مرد تو مجھے زہر لگتے ہیں، اور جس طرح کی تم مجھے لڑکی سمجھ رہے ہو میں اس طرح کی لڑکی ہرگز نہیں۔ سمجھ آیا تمہیں؟ حنین اچھی طرح اس کی طبیعت صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا کس طرح کا مرد لگ رہا ہوں میں تمہیں؟ ہاں بتاؤ ذرا، اور تم کس طرح کی لڑکی ہو یہ بھی بتاؤ۔ اظہار نے اپنے سامنے کھڑی اس احسان فراموش لڑکی کو دیکھ کر پوچھا تھا جس کی وجہ سے تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنا موبائل شہید کر دیا تھا، اور ابھی بھی وہ اس کے احساس سے ہی پوچھ رہا تھا کیونکہ اس کا اتنی رات کو سنسان جگہ پر اکیلے جانا اظہار کو بالکل بھی مناسب نہیں لگا تھا۔ تم جیسے مرد، یعنی لڑکیاں دیکھ کر فلرٹ کرنے والے مرد، تمہاری یہ نیو ماڈل کار، مہنگا سیل فون اور برانڈڈ کپڑے دیکھ کر کوئی دوسری لڑکی امپریس ہو سکتی ہے مگر میں نہیں۔ حنین اس کی مزید عزت افزائی کرتے ہوئے بولی تو اس نے کہا، تمہارے پاس شکل ہے جو تم سے فلرٹ کیا جائے؟ گورا رنگ، لمبے بال خوبصورتی کی علامت نہیں، چھوٹا قد، چپٹی سی ناک۔ واپس کرو میری جیکٹ اور بھاڑ میں جاؤ تم میری بلا سے۔ اظہار اب بالکل اسی لہجے میں مخاطب ہوا جیسے وہ عام طور پر لڑکیوں سے مخاطب ہوتا تھا، جبکہ دوسری طرف حنین کا صدمے سے منہ کھلا رہ گیا۔ اس کی ہائٹ کم تھی مگر ناک تو ہرگز چپٹی نہیں تھی۔ حنین نے بے ساختہ اپنی ناک کو چھوا اور دانت پیس کر اظہار کی جیکٹ اتار کر اس کی طرف اچھالی اور غصے میں وہاں سے جانے لگی، جبکہ اظہار سر جھٹک کر اپنی جیکٹ شولڈر پر رکھتا اپنی گاڑی کی طرف مڑا تھا۔ حنین ابھی چند قدم ہی چلی تھی تو اسے رات کے سناٹے میں سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ چاند کی روشنی میں اس نے ایک بڑے سانپ کو دیکھا جو جھاڑیوں میں سے نکل کر رینگتا ہوا سڑک پر آ رہا تھا۔ خوف کے مارے وہ چیخ کر اظہار کو پکارنے لگی اور دوبارہ اس کی طرف بھاگی، اور وہ جو اپنی کار کی طرف بڑھ رہا تھا حنین کے چیخنے پر دوبارہ اس کی طرف مڑا۔ حنین بھاگتی اس کے پاس آئی اور اس کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ وہ وہاں پر بہت بڑا سانپ ہے، مجھے ابھی بھی نظر آیا تھا، آئی تھنک ہم دونوں کو کار میں بیٹھنا چاہیے۔ حنین ڈر کے مارے بڑی بڑی آنکھیں کرتی خوف کے آثار چہرے پر لیے اظہار کو بتانے لگی۔ فلرٹ کرنے کا ویسے یہ بھی طریقہ اچھا ہے۔ وہ حنین کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتا ہوا بولا اور کار کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی حنین نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور تم مرد ہو کر ایک لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ حنین کو اب رونا آنے لگا تھا۔ ہاں تو کیا میں اب تمہیں اپنی گود میں اٹھا کر کار میں ڈالوں؟ گندی شکلیں بنا کر رونا بند کرو ورنہ میں تمہیں بین بجاتا ہوا دیکھ کر سانپ یہیں آئے گا اور چپ کر کے کار میں بیٹھو جا کر۔ وہ ابھی بھی بنا لحاظ کی بولا اور اپنا ہاتھ چھڑا کر کار میں بیٹھ گیا۔ حنین اس کی بات کو اگنور کرتی جلدی سے خود بھی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ کار میں بیٹھ کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اظہار نے مڑ کر ایک نظر حنین کو دیکھا اور پھر اپنے برابر والی سیٹ پر پانی کی بوتل اٹھا کر حنین کی طرف بڑھائی، جسے حنین نے پکڑ کر فوراً پینا شروع کر دیا۔ جب اس کی پیاس بجھی تو وہ بولی، مجھے سردی بھی لگ رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ اظہار نے لاپرواہ سے انداز میں پوچھا تو وہ بولی، یہ اپنی جیکٹ دے دو مجھے پلیز۔ کیوں دے دوں میں تمہیں اپنی جیکٹ؟ ہاں کیا میں تمہیں کوئی فولاد کا بنا ہوا نظر آ رہا ہوں؟ یہ سردی مجھ پر بھی تو افیکٹ کر سکتی ہے نا؟ اظہار نے بے مروتی کی حد پار کرتے ہوئے کہا، جس پر حنین نے منہ پر تو نہیں مگر اسے دل میں ضرور گالی دی تھی۔ ٹھیک ہے نہ دو، کوئی بات نہیں، میں تمہیں اچھا خاصا مرد سمجھ رہی تھی، تبھی غلطی سے مانگ لیے جیکٹ۔ حنین نے لاپرواہ انداز اختیار کرتے ہوئے اسے کہا،